الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد منكم فليخفف وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أخاه المسلم لم يزل في قربة الجنة حتى يرجع آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں دوستو، اللہ عز و جل کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے، شکر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے دربار عالی کے اندر آنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ عز و جل ہمارا نماز کے لیے آنا بے انتہا قبول فرمائے. پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے معاشرے کے اندر امن و سکون پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کی زندگی آسان کرنے کے لیے کچھ قوانین، کچھ اصول و ضوابط قائم کیے ہیں تاکہ معاشرے کے اندر سکون رہے اور آدمی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہے اور خوشگوار ماحول رہے، کسی طرح کے دلوں کے اندر رنجشیں کدورتیں نہ ہو. اس طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے ہیں. حقوق اللہ بھی نازل فرمائے کہ اللہ کا کیا حق ہے، اللہ کے حق کو کیسے ادا کرنا ہے، اور حقوق العباد بھی نازل فرمائے کہ بندوں کے کیا کیا حقوق ہیں. جب آدمی حقوق اللہ بھی ادا کرتا ہے اور حقوق العباد بھی صحیح معنی میں ادا کرتا ہے تو یہ آدمی اللہ کا پسندیدہ بندہ ہو جاتا ہے. اسی سلسلے میں ابھی جو آپ کے سامنے حدیث مبارکہ تلاوت کی گئی، آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ بیمار کی عیادت کا مضمون ہے. بیمار کی عیادت پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے عذر و انعام نازل ہوتے ہیں، مسلم پسندہ بورڈ کی طرف سے یہ ٹاپک آج دیا گیا ہے کہ بیمار کی عیادت کے اوپر لوگوں کو گوش و گزار کرنا ہے. تو فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن سے اکثر لوگ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں. دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر فیہما کثیر من الناس، کہ اکثر لوگ جو ہیں ان کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ الصحۃ والفراغ. ایک تو صحت کی دولت، انسان کی جو تندرستی ہے، جو توانائی ہے، اس دولت کی طرف سے بہت سے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور فارغ جو اوقات ہے، جو خالی وقت ہے، اس کی طرف سے بھی بہت سارے لوگ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں. کثیر من الناس فرمایا اللہ کے نبی نے کہ انسان کی جو صحت ہے ظاہر ہے کہ وہ ہمیشہ نہیں رہتی. آج بیماری ہے، کل راحت ہے، سکون ہے. آج بدن کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہے. نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، عبادت بھی کر سکتے ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی بستر پر لیٹ جاتا ہے، نماز پڑھنے کی بھی اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی. حالانکہ نماز کے بارے میں مسئلہ ہے کہ جس کنڈیشن میں آپ ہو اس اعتبار سے نماز آپ کے اوپر لاگو ہوگی.
کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر پڑھیے گا، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کے پڑھیے گا، بیٹھ کر بھی پڑھنے کی طاقت نہیں تو لیٹ کر پڑھیے گا، اشاروں سے پڑھیے گا۔ یعنی ہر اعتبار سے نماز کو تو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن عام طور پہ دیکھا ہی جاتا ہے کہ ذرا سی کوئی بیماری ہوئی لوگ سب سے پہلے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ گھر والوں کو اہتمام کرنا چاہیے، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے وضو کا اہتمام کریں، اسے بیٹھا نہیں جاتا لیٹا کر اس کو نماز پڑھائے۔ وضو کرنے کے لیے کوئی کرانے کے لیے کوئی آدمی موجود نہیں ہے تو وہ آدمی تیمم کر کے نماز پڑھے۔ مٹی کے کوئی ڈیلے وغیرہ اپنے قریب رکھیں، چارپائی کے بیڈ کے قریب رکھیں، اگر کوئی بھی نہیں ہے تو وہیں سے آپ جو ہے تیمم ادا کریں گے، مٹی پر ہاتھ لگائیں گے، چہرے پر پھیریں گے، دوبارہ ہاتھ لگائیں گے، دونوں ہاتھوں پر پھیریں گے، یہ وضو ہو جاتا ہے۔ 10 سال تک بھی پانی نہ ملے تو آپ 10 سال تک بھی تیمم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو نماز کے بارے میں فرمایا کہ یہ کبھی معاف نہیں ہوتی، زندگی میں اگر رہ بھی گئی ہے تو ان کا فدیے کا حکم ہے کہ اس کا فدیہ بھی دے دیا جائے اگر اس کے پاس اتنا مال اس نے چھوڑا ہے۔ تو اسی طریقے سے فرمایا کہ الصحت، کہ صحت یہ ہمیشہ نہیں رہتی، تو جس وقت آپ کی صحت ٹھیک ہے، تندرست ٹھیک ہے، بس اس زمانے کے اندر اپنی پروردگار کو راضی کر لیا جائے۔ اسی طریقے سے والفراغ، فارغ جو وقت آپ کو مل رہا ہے، پتہ نہیں آگے کتنی مشغولی آ جائے، تو اس وقت کو غنیمت سمجھا جائے اور اس کو لایانی بےہودہ چیزوں میں نہ لگایا جائے، اس وقت کو غنیمت سمجھا جائے کہ اللہ کی طرف سے جو اوقات جو وقت ہمیں ملا ہوا ہے یقیناً اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلا وجہ کی چیزوں کے اندر ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جب آدمی جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو دوزخی آدمی کو بھی افسوس ہوگا، ظاہر ہے وہاں تو پریشانیاں ہیں، دقتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، افسوس ہونا لازمی ہے، لیکن جنت والے کو بھی افسوس ہوگا۔ کس چیز کا افسوس ہوگا؟ جب وہ دیکھے گا کہ مجھ سے اوپر کے درجے پر جو جنتی ہے اس کا مجھ سے ایک سبحان اللہ زیادہ ہے یا ایک الحمدللہ زیادہ ہے، کاش میں نے دنیا کے اندر جو وقت ایسے ہی ضائع کر دیا، لا یعنی چیزوں کے اندر ضائع کر دیا، اس وقت کو میں اللہ کی عبادت میں یا اللہ کرنے میں لگاتا تو میرے بھی درجے بلند ہوتے۔ اس چیز کے جنت میں جانے کے بعد بھی جنتی آدمی کو افسوس ہوگا۔ تو الصحت والفراغ، فرمایا کہ صحت بہت بڑی دولت ہے، اور اسی طریقے سے فارغ جو وقت ملا ہوا ہے یہ بھی آپ کے لیے بہت بڑی دولت ہے۔ فرمایا کہ جب آدمی زندگی گزارتا ہے تو سب چیزوں سے اس کا سابقہ پڑتا ہے، بیماری کا زمانہ بھی ہے، راحت کا زمانہ بھی ہے، تو بیمار آدمی کی عیادت کے بارے میں احادیث کے اندر بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اور بیمار آدمی کے پاس جب آپ جائیں تو فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ دعا پڑھتے تھے، لا بأس طہور انشاءاللہ تعالی، کہ آپ فکر نہ کرو، غم نہ کرو، انشاءاللہ یہ بیماری آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ یعنی کہ بیمار آدمی کے پاس جب جائیں تو اس کو جو ہے تسلی دے، بھلے ہی اس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہو، آپ کے کہنے سے موت نہیں ٹلے گی، لیکن اس کے دل کو راحت ملے گی، خوشی ملے گی۔ ایک مومن کو خوشی دینا، کسی مومن کو راحت دینا، اس پر بھی اجر مرتب ہوتا ہے کہ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، پریشان نہ ہو، یہ بیماری آپ کی گناہوں سے پاکی کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو اس طرح کے الفاظ اللہ کے نبی بیان فرماتے تھے، اور اللہ کے نبی عیادت کرنے کے لیے بھی جایا کرتے تھے۔ مسلمان تو مسلمان، اللہ کے نبی ایک یہودی لڑکے کی عیادت کے لیے گئے، وہ یہودی لڑکا اللہ کے نبی کی خدمت کیا کرتا تھا، جب وہ بیمار ہو گیا آپ اس کے گھر تشریف لے گئے، اس کے قریب جا کر بیٹھے، خیریت معلوم کری، تو اللہ کے نبی نے اس کے سامنے اسلام کو پیش کیا۔ اس یہودی لڑکے نے اپنے والد کی طرف دیکھا تو والد نے کہا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں آپ قبول کر لیجئے۔ اس بچے نے اسلام قبول کر لیا، اللہ کے نبی کو اس کے اسلام قبول کرنے کی بے حد خوشی تھی۔ تو اللہ کے نبی بھی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے، اور فرمایا حدیث کے اندر اذا دعا اخاہ المسلم لم یزل، فرمایا کہ جو آدمی اپنے کسی بھائی کی، اس میں بھائی سے مراد تمام مومنین آ گئے، دنیا کے تمام جو مسلمان ہیں وہ تمام اس کے اندر آ جاتے ہیں، اذا دعا اخاہ المسلم لم یزل، جو آدمی اپنے کسی بھائی کی عیادت کے لیے جائے، فی خرفۃ الجنہ، وہ آدمی جنت کے خرفے کے اندر رہتا ہے۔ فرمایا کہ جنت کا خرفہ کیا ہوتا ہے؟ جنت کے میوے، جنت کے توڑے ہوئے پھل، ان کو چننے میں گویا وہ لگا رہتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو آدمی اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے جائے، مزاج پرسی کے لیے جائے، تو اس کے لیے جنت کے یہ میوے اور جنت کے باغات کے اندر گویا وہ ٹہلتا رہتا ہے، حتی یرجع، یہاں تک کہ جس جگہ سے گیا تھا وہاں واپس لوٹ آئے۔
اتنی بڑی فضیلت ہے. اور ایک جگہ فرمایا جو آدمی باوضو عیادت کرنے کے لیے، یہ بھی بہتر ہے، بہت اچھا طریقہ ہے کہ وضو کر کے جائیں، کیونکہ یہ ایک عبادت ہے، اس پر بڑا اجر ملنے والا ہے کہ مکمل اچھی طریقے سے جو آدمی وضو کرتا ہے اور وضو کر کے اپنے کسی مومن بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، مزاج پرسی کے لیے جاتا ہے. اس میں امیر اور غریب کی کوئی قید نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر امیروں کی عیادت کی جاتی ہے. کوئی بڑا مالدار آدمی بیمار ہو گیا تو اس سے رشتہ داری نکالے، ہمارا تو فلاں رہ گیا، وہ ہمارا تو فلاں آدمی ہے، اور غریب کو دور کا واسطہ ہے، کوئی غریب آدمی ہے اسے دور کا بتاتے ہیں. تو اس میں امیر اور غریب کی قید نہیں ہونی چاہیے. غریبوں کی بھی عیادت کرو، ضرور نہیں وہ تمہارے رشتہ دار ہو، نہیں، کوئی بھی ہے آپ اس کی عیادت کے لیے جائیں. تو جو آدمی باوضو کسی مریض کی عیادت کے لیے اپنے گھر سے چلتا ہے، فرمایا کہ 70,000 برس وہ جہنم سے، 70,000 برس کی مسافت کے بقدر وہ جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے. 70,000 برس کی مسافت کے بقدر وہ جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے اور جنت سے گویا اتنا ہی قریب ہو جاتا ہے. کتنا بڑا عمل ہے. اور اس جگہ فرمایا کہ جو آدمی صبح کے وقت میں اپنے کسی مومن بھائی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے، فرمایا کہ صبح کے وقت میں کوئی آدمی گیا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اور کوئی آدمی شام کے وقت میں اپنے کسی مومن بھائی کی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے، صبح تک 70,000 فرشتے اس آدمی کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. کتنا اونچا عمل ہے. آج ہم اس کو ہلکے میں لیتے ہیں. تو ضرور جانا چاہیے، ذرا سا کسی کا پتہ لگے. اور یہ بھی ضرور ہے کہ بڑی بیماری ہو. کتابوں میں لکھا ہے کسی کی داڑھ میں درد ہے، کسی کی آنکھ میں درد ہے، کسی کے جو ہے پیٹ میں درد ہے، کسی کو مطلب چھوٹی موٹی بیماری بھی، اگر کسی کا پھوڑا نکل گیا، پھنسی نکل گئی، اس میں بھی آپ عیادت کے لیے جا سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے ایک صحابی کی عیادت کری اور ان کو چشم آشوب یعنی کہ آنکھ سے پانی آ رہا تھا، آپ ان کی عیادت کے لیے گئے. تو چھوٹی چھوٹی بیماری میں بھی اس ثواب کو حاصل کرنے کی نیت سے جانا چاہیے. کیونکہ جب ذہن کے اندر یہ والی بات ہوگی کہ میرا یہ جو عمل ہے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، مجھے اس پر جو اجر ملنے والا ہے وہ ذہن میں ہونا چاہیے، تو پھر آدمی کے دماغ میں غریب اور امیر کی کوئی قید نہیں رہے گی. تو اتنا بڑا عمل ہے کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے یوں فرمائیں گے، یا ابن آدم مریض تو تدعونی فلم تدعونی، کہ اے ابن آدم میں بیمار تھا، فلم تعودنی، تو نے میری عیادت نہیں کری. اللہ کہہ رہے ہیں بندے سے کہ میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی. تو بندہ یہ کہے گا کہ اللہ آپ تو پروردگار ہیں، آپ تو بیماری سے مرصع اور مبرہ ہیں، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں، میں کس طریقے سے آپ کی عیادت کرتا. تو اللہ کہیں گے تیرے قریب میں، تیرے پڑوس میں پورا آدمی بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو یہ ایسا ہی تھا جیسے تو نے میری عیادت کری. اسی طریقے سے اللہ فرمائیں گے اے ابن آدم میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو بندہ پھر یہی کہے گا اللہ آپ تو پروردگار ہیں، رب العالمین ہیں، آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں. تو فرمایا تیرے قریب میں ایک آدمی بھوکا تھا، تو اسے کھانا کھلاتا تو اس کا ثواب میرے پاس تھا. اسی طریقے سے اللہ کہیں گے میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. تو بندہ پھر ایسے ہی کہے گا تو اللہ کہیں گے فلاں آدمی پیاسا تھا، تو اس کو پانی پلاتا تو اس کا ثواب میرے یہاں پاتا. گویا اس آدمی کی بیماری کو، اس کی بھوک کو، اس کی پیاس کو اللہ نے اپنی طرف نسبت دی ہے. کتنا اونچا عمل ہے. تو فرمایا اسی طریقے سے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، کہ ہر مسلمان پر، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق بیان فرمائے ہیں. جو بات میں نے ابھی آپ کو شروع میں بتائی کہ معاشرہ کس طریقے سے خوشگوار بنے، ایک دوسرے کے کیسے حق ادا کریں، کس طریقے سے دلوں سے رنجشیں نکلیں، ایک دوسرے کی خیرخواہی کریں، وہ تمام چیزیں اسلام کی تعلیمات کے اندر ہمیں ملتی ہیں. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے. فرمایا کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملے تو اس کو سلام کرے، یہ حق میں شامل ہے. کتنے لوگ ہیں گزرتے چلے جاتے ہیں، سلام کا پتہ نہیں ہوتا. سلام کا جو الفاظ ہے یہ سلام اللہ کا نام ہے. اور فرمایا افشوا السلام بینکم،
کہ سلام کو عام کرو تم محبوب ہو جاؤ گے. تو سلام کو پھیلانا چاہیے. ایک دوسرے کو ہم سلام کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ تم پر سلامتی ہو, تم پر اللہ کی رحمتیں ہو, تم پر اللہ کی برکتیں ہو. فرمایا مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں یہ ایک ایسی دعا ہے, اس سے بہتر دعا ایک بندہ کسی مومن یعنی ایک آدمی دوسرے آدمی کو اس سے بڑھیا کوئی دعا نہیں دے سکتا کہ تم سلامت رہو, تم پر برکتیں ہو, تم پر رحمتیں ہو. اور کیا چاہیے؟ ایک ایسی دعا ہے. گھر کے اندر ماحول بنائیں, اپنے گھر میں داخل ہو سلام کریں. اور اللہ کے نبی بچوں کو بھی سلام کرتے تھے عادت ڈالنے کے لیے, یعنی بڑے ہیں چھوٹا بچہ ہے وہ سلام کر رہے تاکہ اس کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو کہ سلام بھی کرنا چاہیے. تو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہے تو فرمایا کہ رد السلام کے جب وہ ملے تو اس کو سلام کریں. اسی طریقے سے فرمایا کہ جب وہ تمہاری دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کریں. کوئی مومن کوئی آدمی تمہاری دعوت کر رہا ہے بشرطے کہ وہ دعوت غیر شرعی نہ ہو, اس دعوت کے اندر خرافات نہ ہو, بدعات نہ ہو, رسومات نہ ہو, اس طریقے کی دعوت کوئی بندہ تمہاری کر رہا ہے تو اس دعوت کو قبول کرنا چاہیے, ایکسپٹ کرنا چاہیے. حالانکہ حدیث میں فرمایا کہ سب سے بہترین جو دعوت ہے وہ ولیمے کی اور عقیقے کی ہے. اس کے بارے میں حدیث دیا اذا دعی احدکم الی الولیمۃ فلیأتیھا, اذا دعی احدکم الی الولیمۃ فلیأتیھا, کہ کوئی آدمی تمہیں ولیمے کی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو, تمہیں جانا چاہیے, اس کو رد نہ کرو. لیکن ولیمے کے بارے میں ذہن میں ایک بات اور آ گئی, ایک حدیث اور بھی ہے اس سے خطرناک ہے, اس کی عبرت حاصل کرنی چاہیے. فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ, کہ سب سے برا کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے. شر الطعام طعام الولیمہ, سب سے برا کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے. یدعا لہ الاغنیاء, جس میں مالداروں کو بلایا جائے, ویترک الفقراء, اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے. ایسا ولیمہ سب سے برا ولیمہ بتایا. آج ہم پروگرام کرتے ہیں تو اس میں غریبوں کو بالکل حصہ لگائیں کہ 10-20 آدمی غریب بھی آ جائیں. غریب نہ ملے تو مدرسے کے بچوں کو کہہ دیا جائے, 10-5 بچے اگر مدرسے کے آ جائیں گے تو انشاءاللہ اس وعید سے آپ نکل جائیں گے. تو فرمایا سب سے برا کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں مالداروں کو رشتہ داروں کے عنوان پر بلایا جائے اور غریبوں کو سرے سے چھوڑ دیا جائے. تو غریبوں کو بھی حصہ لگانا چاہیے جس اعتبار سے ہو. تو فرمایا کہ جو کوئی تمہاری دعوت دے تو اس دعوت کو قبول کرو. اسی طریقے سے کوئی مومن بندہ بیمار ہو گیا تو اس کی عیادت بھی کی جائے, اس کی عیادت کی جائے, جس کے اوپر مضمون پورا چل رہا ہے کہ حق المسلمین کے اندر یہ بھی ہے کہ جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جایا جائے, اور جب وہ انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے, کفن دفن میں شریک رہے, اور جب اس کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے البحر کے اندر لکھا ہے کہ اب امام ابو داؤد, جو ابو داؤد شریف ہے اس کے جو مصنف ہیں, یہ کشتی سے سفر کر رہے تھے اور دریا کے کنارے کوئی آدمی کھڑا ہوا تھا, ان کو چھینک آ گئی اور انہوں نے الحمدللہ کہا. اب یہ کشتی کے اندر سفر کر رہے ہیں, اس کو جواب کیسے دیں جبکہ حق کے اندر شامل ہے کہ کوئی اگر مسلمان کو چھینک آئے الحمدللہ کہے تو آپ کو یرحمک اللہ کہنا ضروری ہو جاتا ہے. انہوں نے چھوٹی کشتی 1 درہم میں یا 1 دینار میں کرائے پر لی اور اسے لے کر کے وہاں تک پہنچے اور اس کنارے پر جا کر یرحمک اللہ کہہ کر واپس اس کشتی تک آئے. کسی نے امام صاحب سے پوچھا کہ اتنی پریشانی تکلف اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہنے کہ پتہ نہیں وہ بندہ کہیں مستجاب الدعا نہ ہو, کوئی اللہ کا خاص بندہ نہ ہو. تو فرماتے ہیں کہ اسی رات سوئی تو غیب سے ندا آئی کہ 1 درہم کے اندر امام ابو مسعود نے جنت خرید لی. تو یہ حق کے اندر شامل ہے. تو اسی طریقے سے میرے بھائی بزرگ و دوستوں, وقت قلت ہے, تفصیل کے زیادہ موقع نہیں ہے. ہم بیمار کی عیادت کو بہت کم ہلکا سمجھتے ہیں, یہ بہت اونچا عمل ہے. اس کے بارے میں بڑی فضیلتیں بیان فرمائی گئی ہیں کہ جو آدمی کسی مومن کی عیادت کرتا ہے, اور ایک چھوٹی سی بات بتا کر بات ختم کرتا ہوں, من عاد منکم فلیخفف, کہ عیادت کتنی کی جائے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے من عاد منکم فلیخفف, ہلکی پھلکی عیادت کی جائے. یہ نہ ہو کہ تم کسی مریض کو دیکھنے کے لیے گئے, اسے جو ہے دوائی کھانی ہے, اپنے عزیزوں کو پاس بلانا ہے, اسے واش روم جانا ہے, اور تم جا کر جم کر بیٹھ گئے تو اس کو بجائے راحت کی پریشانی مل رہی ہے.
ہاں اگر تم اس کے اتنے خاص ہو اور تمہارے قریب بیٹھنے سے اسے راحت مل رہی ہے تو پھر آپ بیٹھ سکتے ہیں، ورنہ عیادت ہلکی پھلکی کی جائے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے، لوگوں کا جب میں غفیر لگ گیا عیادت کرنے والوں کا، صبح سے لے کر شام تک لوگ عیادت کے لیے آ رہے، تو ایک آدمی آیا، آ کر جم کر بیٹھ گیا، جانے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ تو آپ نے اس سے کہا کہ یار بیماری تو اپنی جگہ تھی، لیکن آنے والوں نے مجھے اور زیادہ بیمار کر دیا، مجھے تو راحت چاہیے تھی لیکن بس بڑی پریشانی کا عالم ہے۔ یہ آدمی اب بھی نہیں سمجھا، کہنے لگا کہ حضرت صحیح کہہ رہے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک لوگوں کی آمد ہے، ایک کام کروں دروازہ بند کر دوں تاکہ اب کوئی نہ آئے۔ حضرت نے کہا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہو، دروازہ بند کرو لیکن باہر سے بند کرو، یعنی باہر نکل کے تم باہر سے بند کرنا۔ اسے جب بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ مجھ سے تکلیف ہو رہی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ عیادت ہلکی پھلکی ہونی چاہیے، اسی پر جو ہے اجر مرتب ہوتا ہے۔ اگر تمہارے جانے سے کسی کو دقت محسوس ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو اس میں پھر کیا ہے، اس میں اس کی دلچسپی ہوگی۔ تو عیادت ہلکی پھلکی ہو اور ثواب کی نیت سے جائیں گے تبھی اجر مرتب ہوگا۔ دنیا داری کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے فلاں کیا کہے گا، فلاں ہے تو ہم نہیں گئے، اس طرح کی چیزیں اگر ذہن کے اندر ہے تو کوئی اجر مرتب نہیں ہوگا۔ فقط لوجہ اللہ، اللہ کی عیادت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی وہ تمام اجر و انعام عطا فرمائیں گے جو اس پر وارد ہوئے ہیں، جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے سننے سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔